فرمائیں۔ حضور میں نے اپنے لٹریچر میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ رو پڑے، اور حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالی نے یہاں ٹھہرنے کا دیکھنے کا تو حکم دیا ہے مگر مجھے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ روایت کس کی ہے؟ حضور میں نے پڑھی ہے، یہ ایک ہمارے خدام الانبیاء مرکزیہ کی طرف سے ایک میں نے بھی پڑھی ہے وہاں۔ جی مجھے کھٹکا میرے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وہ دعا کیا کرتے تھے کہ نہیں جو ہمیں سکھائی تھی؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کرتے تھے کہ نہیں؟ جی کرتے ہاں جی۔ تو پھر اس سے ٹکرا گئی ہے یہ بات؟ یہ اس لیے تو میں نے نہیں، وہ رد کرنے کے لائق ہے وہ چیز جی جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ٹکراتی ہو۔ جی میں جب پڑھا تھا مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی تھی دیکھ کے، خدا نے کیوں آنکھیں بند کر کے ایسی روایتیں شامل کر دی؟ بعض بار نام کے اوپر چلے جاتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے، یہ راوی کے ایسے ہیں، یہ کتاب ایسی قوی ہے۔ اس سے بحث نہیں، بنیادی اصول کو یہ جو علمی نقطہ بازیاں ہیں یہ توڑ نہیں سکتی، ناممکن ہے کتنا بڑا عالم ہو، جتنے مرضی حدیث کے حوالے سے، اگر وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سنت متواترہ اور اس سیرت سے ٹکراتی ہو جو قرآن کر رہا ہے جی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس حدیث کو رد کرنے میں، وہ حدیث آئی نہیں، کیونکہ دوسری طرف حرف بہت بڑا آتا ہے۔ یہ اس پہ سوچنا چاہیے تھا ان کو لکھنے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور والدیہ میں کون تھے والد؟ جی حضور یہی کھٹکا تھا میرے دل میں کہ ایک طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معنوں میں تو نہیں مگر اللہ راضی ہو آپ سے، ان کے متعلق تو روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ مشرکہ تھی ہی نہیں، جی اور حضرت عبداللہ کے متعلق بھی روایت ہے وہ مواعظین میں سے تھے، تو خدا نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی، ٹھیک ہے یہ بھی تو دیکھیں، جی قرآن نے تو منع فرمایا ہی نہیں۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان والدین کے لیے دعا نہیں کرنی، ان اقربا کے والدین کی ذکر نہیں، خواہ کیسے قریبی ہوں، ان مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی جن کے متعلق یہ ثابت ہو جائے اور تم پر یہ بات کھل جائے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ثابت ہونا اس طرح بیان فرمایا کہ ابراہیم نے وعدہ کیا تھا خدا سے اور اپنے باپ سے، جانتے تھے کہ مشرک ہے، اسی سے تو لڑائی ہو رہی تھی ساری، پھر بھی وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھایا بھی، مگر جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ ظالم اللہ کا دشمن ہے تو پھر کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی اور اس سے بیزاری کی۔ تو قرآن یہ مسلک بیان کر رہا ہے، ایک حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی ایسی ماں کا جنازے سے دعا سے بھی محروم کر دیا جو مشرکہ نہیں تھی۔ جی کیسے مان سکتا ہے کوئی؟ میں تو کبھی نہیں مان سکتا یہ بات۔ یہی ضرور کھٹکا تھا میرے دل میں، اس لیے کھٹکا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔